نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی بھی پریشانی ہے تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ آپ پلیز میرے لیے اور اپنے لیے خاص طور پر اپنی فیملی کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بچوں کی دعا جلدی قبول کر لیتے ہیں اور خاص طور پر جوانی میں کی گئی عبادات تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اور آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود پاک بھیجا کریں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے خاص طور پر جمعے والے دن، تو میں اس کا درود پاک ضرور مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ حدیث بھی دیکھ سکتے ہیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ اتنا بڑا نہیں ہے، آپ ضروری نہیں ہے درود ابراہیمی پڑھیں، آپ چھوٹے درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کے لیے زیادہ ایزی ہوں۔ آپ صرف نام سن کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ دیں تو آپ کو اس کا اجر بہت ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ آج حدیث ہے ہماری آداب جمعہ سے ریلیٹڈ ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں۔ من جو تخطی پھلانگ کر گیا، رقابہ گردن الناسی لوگوں کی، یوم دن جمعے کے، اتخذا اس نے بنایا جسرن پل الی طرف جہنم کی۔ کیا کہا؟ جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا، گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ یہ ورڈ ٹو ورڈ میننگز دیکھ لیں، آپ کو 2-3 ورڈز جو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ تخطی پھلانگ کر گیا، رقابہ گردنیں، اور اتخذا اس نے بنایا جسرن پل۔ جہنم آپ کو پتہ ہے، جہنم تو ایزی ورڈ ہے، زیادہ الناسی لوگوں کو کہا جاتا ہے ناس، تو آپ کو یہ باتیں پتہ ہی ہوں گی۔ تو اب ہم اس کی تشریح دیکھیں۔ آداب جمعہ، اس حدیث مبارکہ میں آداب جمعہ، آداب مجلس اور نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو بعد میں آنے والے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے نہ جائیں، کیونکہ یہ بات آداب کے خلاف ہے۔ سیکنڈ، کیا غرور اور تکبر کا اظہار ہوتا ہے اس سے؟ گردنیں پھلانگنے والا نہ صرف لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، بلکہ اس عمل سے اس کا غرور اور تکبر بھی نظر آتا ہے کہ وہ کسی کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا اور ہر ایک کو حقیر سمجھ کر اس کے اوپر سے پھلانگ کر آگے جا رہا ہے۔ گردنیں پھلانگنے کی سزا، اوبویسلی، کیونکہ جب ایک پرسن آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، ایک بندہ بیٹھا ہوا آلریڈی اور آپ اس کے اوپر سے گزر کے جا رہے ہو، تو یہ تو آداب کے خلاف ہے۔ ضروری نہیں ہے مجلس میں ایسا ہو، آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں اور کوئی کارپیٹ پہ نیچے بیٹھا ہوا اور آپ اس کے اوپر سے، اکثر آپ دیکھتے ہو گیدرنگز میں اسپیشلی جب کوئی اوکیزنز ہوتے ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، تو سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، بیڈ پر بیٹھے ہوتے ہیں، تو کیا کچھ بچے ایسا کرتے ہیں کہ اوپر سے گزر جاتے ہیں، اور بچوں کے علاوہ بڑے بھی اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ اوپر سے گزر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ آداب کے خلاف ہے۔ تو ضروری نہیں ہے جمعے والے دن مسجد میں ہی آپ نے ان انسٹرکشنز کو فالو کرنا، آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی ان چیزوں کو نوٹ کیا کریں اور ان سے دور رہا کریں۔ یہ آداب کے خلاف ہے۔ اس کی سزا کیا دی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ آداب جمعہ کی خلاف ورزی کر کے وہ لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگ رہا، بلکہ جہنم کی طرف جانے کے لیے اپنے لیے پل بنا رہا ہے۔ یعنی نہ صرف وہ آداب جمعہ کے خلاف جا رہا ہے، خلاف ورزی کر رہا ہے، بلکہ جہنم کی طرف اپنے لیے ایک برج بلڈ اپ کر رہا ہے جس سے وہ گزر کر جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے گردنوں پر سے پھلانگنے والے کو سخت وعید سنائی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ اس کی اور تشریح بھی ہے، تھوڑا ڈیٹیل میں ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو پوائنٹس کلیئر ہو جائیں، اور جب آپ ایگزامس لکھو تو ایک پوائنٹ بھول جائے تو دوسرا پوائنٹ آپ کو یاد رہے۔ دیکھیں ادھر تشریح آداب جمعہ، اس حدیث مبارکہ میں آداب جمعہ، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کی تعلیم دی گئی۔ حدیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے دیر سے آنے والے حضرات جب دوسرے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آتے ہیں تو اس سے نمازیوں کو تکلیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
اور یہ چیزیں باعث گناہ بنتی ہیں، اس لیے جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ اوبویسلی جب آپ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اور آپ ان کے اوپر سے گزر کے جا رہے ہو تو پھر انہیں بھی برا لگے گا اور انہیں تکلیف ہوگی، انہیں مشکل ہوگی، ہو سکتا ہے کسی کے سر میں چوٹ لگ جائے، ہو سکتا ہے آپ کسی کے پاؤں پر چڑھ جاؤ یا کسی کے ہاتھ پر چڑھ جاؤ، تو آپ کو انہیں تکلیف جب ہوگی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو آپ کو گناہ ملے گا۔ آداب مجلس، اور یہ چیز مجلس کے آداب میں شامل ہے کہ مجلس میں کوئی بھی عمل ایسا نہ کیا جائے جو کسی مسلمان کی اذیت کا باعث بنے اور کسی دوسرے کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھا جائے۔ یعنی جو آپ کو جہاں جگہ ملتی ہے آپ خاموشی سے وہیں بیٹھ جائیں، اور کسی پرسن کو ضروری نہیں وہ آپ سے چھوٹا ہے، یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں سب لوگ کندھے سے کندھا کیوں ملاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قانون میں سب برابر ہیں، کوئی امیر غریب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے آپ فائنینشلی بیٹر ہیں تو آپ کسی غریب انسان کو اٹھا دیں، یا پھر آپ فزیکلی اسٹرانگ ہیں تو آپ کسی فزیکلی ویک انسان کو اٹھائیں اور روب سے کہیں کہ یہاں سے اٹھو، یہاں میں نے بیٹھنا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دیں گے قیامت کے دن، اور اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ احترام انسانیت، اس حدیث مبارکہ میں احترام انسانیت کی تعلیم بھی دی گئی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مخلوق بنایا ہے، لہٰذا اس کا ادب احترام کیا جائے۔ ایسے اجتماعات میں کسی دوسرے کو ایذا نہیں دینی چاہیے، بلکہ جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ اوبویسلی ہم نے اکثر پڑھا ہے، شروع سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو انسان کا اتنا احترام ہے کہ اگر کوئی پرسن وہاں بیٹھا ہوا ہے تو آپ اسے ڈسٹرب نہ کریں، آپ کسی اور جگہ پر بیٹھ جائیں۔ کوشش کیا کریں، اگر آپ کو اتنا زیادہ آگے بیٹھنے کا شوق ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ آن ٹائم آئیں، یعنی جمعے کے دن آپ جلدی اٹھیں، شاور لیں، فریش ہوں اور تیار ہو کر مسجد چلے جائیں، آپ کو آگے جگہ مل جائے گی اور آپ کو گردنیں پھلانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر اس کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ مدرجہ بالا حدیث مبارکہ کا ہماری عملی زندگی سے گہرا تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز جمعہ، عیدین اور دیگر ایسے اجتماعات کے موقعوں پر جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائیں، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگی جائیں تاکہ کسی کو اذیت نہ پہنچے جو کہ گناہ کا باعث ہے۔ اب اوبویسلی ہفتے میں ایک دن جب آپ جمعے والے دن خاص طور پر جاتے ہو خطبہ سننے کے لیے یا پھر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، تو آپ کو آداب جمعہ کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے، اور جہاں آپ کو جگہ ملے آپ وہاں بیٹھ جائیں، آپ دوسرے لوگوں کو ڈسٹرب نہ کریں۔ اور خطبہ پہلی حدیث میں ہم نے اس سے پہلے جو ہم نے کور کی تھی حدیث، اس میں بھی آپ کو خطبہ جمعہ کے آداب سے ریلیٹڈ بتایا گیا تھا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو آپ نے بولنا نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس کی اہمیت یہاں سے دیکھیں کہ اگر ایک امام خطبہ دے رہا ہے اور ساتھ والا ساتھی آپ کا بول رہا ہے اور آپ اسے کہہ رہے ہو کہ خاموش ہو جاؤ، یعنی آپ نے صحیح بات کی ہے لیکن وہ غلط طریقہ ہے کہ اس کی وجہ سے کافی لوگوں کی توجہ آپ کی طرف آئے گی اور امام بھی ڈسٹرب ہوں گے، اس کے خطبے میں خلل پیدا ہوگا۔ تو آپ یہاں سے اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کسی شخص کو صحیح بات کہنے پر بھی آپ کو گناہ مل رہا ہے تو سوچیں جب آپ دوسروں کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگ کر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اوبویسلی آپ کو زیادہ گناہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تھی ہماری آج کی حدیث۔ آپ لوگ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اگلی حدیث کریں گے ریکارڈ، ابھی آپ اسے غور سے دیکھ لیں۔ اچھا، اس کی عملی زندگی سے تعلق اور احترام انسانیت، آداب مجلس، ٹھیک ہے، یہ 3 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں۔ اور خاص طور پر وہ جو آپ کا غرور اور تکبر کا والا تھا جو ہم نے پہلے پیج پر کیا تھا کہ غرور اور تکبر کا اظہار ہوتا ہے اور گردنیں پھلانگنے کی سزا، یہ 3-4 پوائنٹس سے جو آپ لکھو گے تو آپ کو فل مارکس مل جائیں گے، اور آپ کو ایک تو پیپر کی پریزنٹیشن اچھی لگے گی، اور آپ اچھے سے آپ کے پوائنٹس جب کلیئر ہو جائیں گے تو آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی ان چیزوں کو فالو کرنے کی کوشش کیا کریں گے، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔